بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر الدین شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تقریباً 2 ویک کے بعد میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں نے 4-5 اپنے لیکچر دیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ان میں دعائیں وغیرہ تھیں۔ لوگوں نے پسند کیا، سنا، اور تقریباً کوئی 20 کے قریب مجھے سوالات ملے ہیں۔ تو ان میں سے چند گھسے پٹے پرانے ٹائپ کے شکایت شکوہ اللہ سے، رسول سے، نبی سے، فلاں سے فلاں سے، تو ان کے جواب دینے لگوں گا، دیتا رہوں گا جب بھی موقع ملے گا۔ تو فی الحال ایک بچے نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ انگلش میں اس نے لکھا ہے، ای میل بھیجا کہ یہ رزق حلال کیا ہوتا ہے؟ اور میں تو جب سے پیدا ہوا اس دنیا میں مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ مجھے تو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی میرے والدین مجھے دلا دیتے تھے۔ پھر میں کالج اسکول چلا گیا اور وہاں پر میری تمام سہولیتیں، یعنی آل دا فیسلٹیز واز دیئر، اینڈ پوچھتے تھے مجھ سے میرے دوست کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو میں کہتا تھا میرے ابا جو ہے مکان بناتے ہیں، کبھی وہ دوسرے کام کرتے تھے، لیکن مجھے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ تو میں ماں سے پوچھتا تھا، ماں کہتی تھی تم چپ کرو، تمہیں سب معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس تم من موج کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ تاکہ تم بڑے ہو کے اچھے وہ طالب علم بنو اور اچھی جاب ملے، یہ ہے وہ ہے، پھر تمہارے اچھے امیر گھرانے میں شادی کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ نیچرلی جب والدین، زیادہ تر ماؤں کو پتہ ہوتا ہے جو بیویاں ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر کیا کام کرتا ہے۔ اب کیا مریم کو نہیں پتہ؟ مریم جو نواز شریف کی بیوی ہیں، بیٹی ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا گھپلے کرتے رہے؟ اسی صورت سے اسی طرح کے زرداری، کیا اس کے بیٹے کو نہیں پتہ بلاول کو کہ وہ ایک نمبر کا چور انسان ہے؟ لیکن وہ کیوں سوال کرے؟ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، من موج کر رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اس کو کیا ضرورت ہے؟ آل دا فیسلٹیز آر دیئر، آل ہی ہیز ٹو ڈو نیم اٹ۔ لیکن قرآن جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوچتا ہے، اور اسی لیے وہ قرآن ہے، اور قرآن تو آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا کام ہی رہنمائی کرنا ہے، اور پھر وہ رہنمائی اس نے ان لوگوں کے ذمہ لگائی ہے جو اس قابل ہیں، جو نے علم حاصل کیا ہے، جو ہماری زبانوں میں مولوی، ملا وغیرہ کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، عالم دین کہلاتے ہیں۔ اور یہ اسکولوں سے شروع ہوتا ہے، دینیات کی کلاس ہوتی ہے، اور مجھے نہیں پتہ ہوتی ہے نہیں، ہمارے زمانے میں تھی، تو اس میں وہ یہی بتاتے تھے کہ اللہ رسول کے بارے میں، پھر یہ کہ جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے جو اصول ہیں وہ تو چینج کبھی بھی نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا الٹی ہو جائے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کم ہوتا ہے، لیکن تم اس کی خیر و برکت کو نہیں سمجھتا۔ اب رزق حلال تو تھوڑا ہوتا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب اس کو زیادہ کرنے کا تو طریقہ ایک ہی ہے جو صحیح ہے، وہ یہ کہ آپ مزید محنت کریں، کوئی ہنر سیکھ لیں، جیسے کارپینٹنگ ہے، جیسے پینٹ کرنا ہے، اور کیا نام ہے، موٹر سائیکل بنانا، کاروں کی مرمت، جیسے آپ مستری کہتے ہیں، یا مستری تو خیر اس کو کہتے ہیں جو مکان بناتا ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے پیشے ہیں جسے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک کالم میں کہا تھا کہ محلے والوں کو چاہیے ایک ورکشاپ بنائیں جس کے اندر یہ مختلف قسم کے ہنر سکھا دے،
تاکہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑا بہت کمانے لگیں، ایسے ہنر سیکھیں جسے ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، جس کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے، گھر سے ہے، گھر کے جیسے گھر میں پینٹ کرنا ہے، جو گھر میں دیوار ٹوٹ گئی، چھت بہنے لگی، دروازے خراب ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ علیحدہ بات ہے. اب یہ جو ہے سچویشن جو پاکستان میں اب آئی تھنک از گروئنگ ویری ویری ویل اینڈ آن ریپڈلی، کیونکہ کنسپٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ بچے اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ ہم غریب کیوں ہیں. اب اس سوال کا جواب جو بھی والدین ہیں اپنے اپنے لحاظ سے دیتے ہیں. مثلا پڑوسی میں اتنے مزے میں کھا رہے ہیں اور ان کے قہقہ کی آوازیں آ رہی ہیں، ہنس بول رہے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، بل آ گیا تو پریشانی، کسی کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ نہیں میسر ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کے جواب مختلف ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میرا موضوع حرام کی کمائی کے اوپر ہے، اس لیے میں اسی سے ریلیٹڈ باتیں کروں گا. اب اللہ نے یہ کہہ دیا، پھر اللہ نے ایک زمانہ دکھایا ہے جو آج کل کا میرے خیال سے زمانہ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم دیکھو ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے پہ دوڑ رہے ہیں، سبقت لے جا رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت برے کام ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. بھلا ان کو مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں. یہی باتیں میں آپ سے شروع کی، میں نے اپنے کالمز میں یہ باتیں کہی ہیں، لیکچرز میں ضرور سنی ہوگی، کہ سب سے خراب جو طبقہ ہے پاکستان میں وہ مولویوں کا ہے. مولویوں کی بڑی کیٹیگری ہیں. ایک تو وہ ہے جو گاؤں میں ہے، جو آنکھیں رکھتے ہوئے بلائنڈ ہے، عقل و شعور سے پیدل ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. اس نے جو پرانی کتابیں لائبریری سے نکالی یا اپنے آباء و اجداد سے ملی، ان کو پڑھ پڑھ کے سوچتا ہے وہی زمانہ ہے. لیکن جو ٹیلی فون ہے وہ سب سے اعلیٰ رکھتا ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر یہ چیزیں استاد سکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے بچوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، استادوں کی عزت کرو، پڑوسیوں کی عزت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، یتیموں پہ رحم کھاؤ، یہ کرو وہ کرو. اچھا جی، یہ ہو گیا. اب یہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ان کے مشائخ کا مطلب ہے کہ آپ سمجھے ٹاپ لیول کے جو علماء ہوتے ہیں انہیں مشائخ کہہ دیتے ہیں. اور باقی تمام لمبی لمبی داڑھی والوں کو یا کچھ صورتیں یاد ہیں، کچھ حدیثیں یاد ہیں، ان کو لوگ عالم دین پکارتے ہیں. آپ پکارے آپ، لیکن چونکہ ہمارا معیار کچھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عالم ہوتا کیا، اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے. جو اللہ رسول کی باتیں کرے وہ عالم ہے، جو ہمیں کبھی کبھی ڈرائے، جنت دوزخ کی بات کرے تو وہ بھی مولوی ہے. تو آپ دیکھیں قرآن میں یہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ جو مشائخ ہیں اور یہ علماء ہیں، یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، حرام رزق کھا رہے ہو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں جو یہ ہے پولیٹیشین، ان کی میجارٹی بے ایمان ہے. اور وہ میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ میں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا، تو ایک شخص نے پوچھا کہ جی وہ حرام کی کیسے کھاتے. میں نے کہا وہ جب اسمبلی میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو بے ایمانی کے پیسوں سے یا دھونس اور دھاندلی سے وہ بنتے ہیں، پھر وہ اسمبلی میں نہیں جاتے. اور اسمبلیوں کی جو مراد ہوتی ہے، جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں، ان کو منتھلی اسٹائپنڈ یا وظیفہ یا جو بھی ملتا ہے، وہ اس کے اہل تو ہو ہی نہیں سکتے. جب وہ بینگ اے ممبر دے آر ناٹ دیئر ان دیئر سیٹس،
they never attend their seats. So how can they earn this money and how can it become a halal? تو یہ ان صاحب نے جنہیں سوال کیا اس کا جواب ہے. ہر جگہ رزق حلال میں یہ ہے کہ جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی وہ آپ کریں. کوئی عذر ہو جیسے بیمار ہو گئے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ایک تو یہ ہے. اب یہ مولوی مشائخ ہر ممبر کو کہ سرکل میں ایک مولوی ہے، بلکہ بنچ آف مولویز ہیں. مولویز میرے لحاظ سے ان پڑھ جاہل جو ہیں یہ کھلے شیطان ہے، یہ اسسٹنٹ آف شیطان ہے. ان میں سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر اصل شیطان ہے وہ ایک ہے جو لڑاتا رہتا ہے، ملاتا رہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کون ہے. میرے لحاظ سے شیطان نے ایک اپلیکیشن دی اور اس نے کہا اللہ سے کہ میں ایک شخص کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، کیونکہ میں تو جو ہوں وہ اس سے بڑا استاد ہے. اب یہ قصہ سمجھ لیں ایسی اپنی طرف سے. تو ایک چھوٹے لیول کا آ گیا بھائی وہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ بس میں اس کے سامنے سجدہ کر لوں گا اور اس کے ہی حق میں وہ دستبردار ہو جاؤں گا. وہ پھر کرتا رہے جو اس نے کرنا، اپنے چیلے بنا لے، یہ بنا لے، لیکن میں رخصتی چاہتا ہوں اور میری پوزیشن بحال کی جائے کیونکہ وہ انسان ہے، میں اسے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بڑا ہے. تو یہ شخص ہمارے درمیان میں ہے، موجود ہے. کب جائے گا اس دنیا سے تو اللہ کو پتہ ہونا. ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے یہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی آ جائیں گے. تو شیطانوں کی کمی تو ہے نہیں پاکستان میں. دے آر ابینڈنڈ ہے ماشاء اللہ، اور اگر ہیں، تیزی سے اگر ہیں، کیونکہ یہ سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے. نہ ٹیکس دو، نہ یہ دو، کسی مسجد سے وابستہ ہو جاؤ، یہ وغیرہ وغیرہ. اب وہ مشائخ کون ہیں؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ دیم. کہ وہ علماء جس کا ذکر قرآن میں ہے یہ کہاں ہے؟ ان کو ڈھونڈنا چاہیے. سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ سے کیا ہے. تو یہ مشائخ نہیں ہے پاکستان میں، ہے کہلاتے تو ہیں کہ ہاں مشائخ ہیں، بہت بڑے ہیں اور بڑی عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ جید علماء ہے. جید علماء مائی فٹ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کہ اگر یہ جید علماء ہیں یا عالم دین ہیں، مشائخ، اللہ اکبر کتنا بڑا لفظ ہے، یعنی سب سے بڑا مولوی، جیسے کہتے ہیں نا عالم دین، یہ بڑے جید عالم ہیں. انہی نے تو کبھی نہیں کہا جا کے نواز شریف سے اور زرداری سے یا اسی قسم کے جتنے بھی چمچے کچے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ دیکھیں جی آپ جو مرضی کریں لیکن اللہ کا حکم ہے مجھے، اور سورہ مائدہ کی آیت میں مجھے حکم ہے کیونکہ میں مشائخ ہوں، میں عالم دین ہوں. یہ جو کچھ بھی آپ کما کھا رہے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ آپ کے لیے برا ہے، آپ کے بچوں کے لیے برا ہے، آپ کی نسلوں کے لیے برا ہے. قوم میں ایک بے چینی اور بے قراری ہے اس وجہ سے کہ آپ پکڑے نہیں جاتے، گورنمنٹ آپ کو سزا نہیں دیتی ہے، آپ چکر بازیاں دیکھ کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ بچ جاتے ہیں. کیا ایسا کبھی اسٹیٹمنٹ سنا آپ نے؟ آ جائیں گے کہ جی ختم رسالت پہ بڑا ہم یہ سٹینڈ لیتے ہیں. ارے بھائی پوری کائنات اللہ نے کہا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں، اس کا وہ مالک ہے. ہر چیز جو اس میں موجود ہے اس کا وہ مالک ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں کہ پوری کائنات منکر ہو جائے مجھ سے، میری ذات الہی سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، میری جرت تو نہیں ہے، میں تو بہت ہی چھوٹا سا طالب علم آدمی ہوں اور پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جاؤں. پوری کائنات یعنی جس میں 7 عالم ہیں، یعنی 7 جہان ہیں، زمین ساتھ،
وہ اگر نبی پہ درود نہ بھیجیں تو وہ ایک درود جو بھیجتا ہے وہی کافی ہے ان کے لیے. ان کی رسالت کو کوئی منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ کوئی مہر لگا دیتا ہے تو پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے. اور اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا 300 بلین لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور پتہ نہیں کتنے جائیں گے. اور یہ زمین اور آسمان اللہ نے جیسا کہ اسٹیمیٹڈ ہے 5.4 بلین ایئرز اگو زمین دریافت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لامولا وہ خالق اور مالک تھا تو زمین وہ معرض وجود میں آئی. تو اللہ نے اب کیا کہا؟ اب دیکھیے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی 1 کروڑ درود ہم رسول پہ بھیجیں گے اور 2 کروڑ یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے وہ کریں گے. اس درود کا فائدہ کیا ہے جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں میرے فرشتے، آپ 1000 دفعہ سنا ہوگا، رسول پہ درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمنو جو ایمان لائے. اب قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ سورہ کا ترجمہ ہے، یعنی آیت کا. اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں، مسلمانوں سے خطاب ہے. الحمدللہ مسلمانوں سے خطاب اللہ کا ہے. اے مسلمانوں، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تم تو ابھی نام کے مسلمان ہو. تو یہ جو درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، یہ نام کے مسلمان ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، کوئی بھی ہو، سوائے نبیوں کے کہ وہ معصوم ہوتے تھے. اور پھر ہم اپنے نبی پاک کے بارے میں کیا کہیں، میں کیا، میری بساط کیا. اب یہ جو ایمان کے بغیر لوگ درود بھیج رہے ہیں ہمارے نبی پہ، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فرکشن آف 1% لوگ ہیں جو وہ والے ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا. تو آپ کیا اور آپ کا درود کیا اور نبی کو کیا ضرورت ہے ان باتوں کی. تو ایک اور آخری بات، کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے، وہ یہ کہ نبی کے جو آخرت جو آخری کا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اللہ نے اس کو کنفرم کیا ہے. اور وہ سردار انبیاء ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، یہ ان سے بھی بڑھ گئے، یہ ان کے بھی سردار بن گئے. تو عزت اور آبرو والا انسان جو ہے وہ ہمارا نبی پیارا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ دھوکے باز، فراڈیے، 420. ایمان تو ہے ہی نہیں، بیچیں گے کیا خاک. اور دن رات ہم گناہوں میں انوالو ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ذخیرہ اندوز، یہ بے دین معاشرے کے لوگ، یہ مولوی ملا اور آپ کے کیا نام ہے، یہ سیاستدان، یہ سارے چور کٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ میڈیا والے چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے سنسنی خیز بنا کے. آپ یہ مجھے بتائیے، آخری بات خدا کے واسطے آپ یہ ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کے سامنے جائیں گے، جو کہ اللہ نے کہا ہے قیامت کے دن سب آئیں گے، تو یہ اللہ سے کیا ڈائلاگ کریں گے؟ یہ مولوی ملا مشائخ جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ کیا کہیں گے اللہ سے؟ یہ اپنی وضاحت کیا کریں گے؟ ہر شخص جو مسلمان ہو نہ ہو، ہر شخص دنیا سے جائے گا، اس کے حساب سے جتنی اس کی نالج ہے اس کے حساب سے اس کا حساب ہوگا. تو یہ لوگ کہیں گے کیا؟ یہ چیز میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا وقت لیا، پھر انشاءاللہ کسی اچھے موضوع پہ بات کروں گا. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ.
کہ آپ نے تعاون کیا، لوگوں کو بتایا میرے کالم کے بارے میں. میں کوئی مولوی ملا نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم مدون ہوں، نہ مجھے یہ دلچسپی ہے کہ مجھے واہ واہ ملے اور میرے کروڑوں سننے والے دیکھنے والے ہوں. نہ مجھے اس بات سے دلچسپی ہے کہ میری واہ واہ ہو. نہ مجھے کسی دولت کی ضرورت ہے. جو اللہ نے دیا ہے میری بساط کے تحت دیا ہے، اور اتنا دیا ہے کہ میں آرام سے کھا پی کے سو جاتا ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور اپنے وطن کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں. پڑھیے مل کے سب لوگ روزانہ ایک تسبیح، اہدنا الصراط المستقیم. پاکستان کی قوم، اہدنا الصراط المستقیم، پاکستان کی قوم. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان ہو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہر قسم کی مہربانیاں کرے اور ہر مصیبت پریشانی بلا سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.